میں نے ڈرائیور سے کہا چلو بھائی ہم لوگ ابھی فوراً اولڈ ایج ہوم چلتے ہیں۔ بھائی جی بچے اور سب اولڈ ایج ہوم پہنچے۔ بہت زیادہ منت سماجت کرنے کے بعد گیٹ کھلا۔ بھائی صاحب نے گیٹ کیپر کے پیر پکڑ لیے، بولے اندر میری ماں ہے، میں اسے لینے آیا ہوں۔ چوکیدار نے پوچھا کیا کرتے ہو صاحب؟ بھائی صاحب نے کہا میں ایک جج ہوں۔ اس چوکیدار نے کہا جہاں سارے ثبوت سامنے ہیں تب بھی آپ اپنی ماں کے ساتھ انصاف نہیں کر پاتے تو اوروں کے ساتھ کیا انصاف کرتے ہوں گے صاحب؟ اتنا کہ ہم لوگوں کو وہیں انتظار کرنے کا کہہ کر وہ اندر چلا گیا۔ اندر سے ایک عورت آئی جو وارڈن تھی۔ اس نے بڑے زہریلے انداز میں کہا 2 بجے رات کو آپ لوگ انہیں گھر لے جا کر کہیں جان سے مار ڈالیں تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گی؟ میں نے وارڈن سے کہا بہن آپ یقین کیجئے یہ لوگ بہت پچھتاوے میں ہیں۔ اس پر وہ مجھے ان کے کمرے میں لے گئی۔ کمرے میں ماں کی کیفیت دیکھ کر لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ صرف ایک فوٹو جس میں پوری فیملی تھی۔ ماں وہ فوٹو اپنی بغل میں لیے جیسے کسی بچے کو سلا رہی تھی۔ مجھے دیکھا تو اسے لگا کہیں بات نہ کھل جائے، لیکن جب میں نے کہا کہ ہم لوگ آپ کو لینے آئے ہیں تو سب بھی جذباتی ہو کر ایک دوسرے سے لپٹ کر رونے لگے۔ آس پاس کے کمروں میں اور بھی بزرگ تھے۔ سب لوگ جاگ کر باہر تک آ گئے۔ ان سب کی بھی آنکھیں نم تھیں۔ کچھ وقت کے بعد چلنے کی تیاری ہوئی۔ پورے اولڈ ہوم کے لوگ باہر تک آئے۔ بہت مشکل سے ہم لوگ وہاں کے لوگوں کو چھوڑ پائے۔ کچھ اس امید سے خلاؤ میں دیکھ رہے تھے شاید انہیں بھی کوئی لینے آئے۔ راستے بھر سب بظاہر تو خاموش تھے لیکن دل میں جذبات کی اتھل پتھل ہو رہی تھی۔ گھر پہنچتے پہنچتے قریباً 3:45 ہو گئے۔ اب بھابھی جی بھی اپنی خوشی کی چابی کہاں ہے یہ سمجھ گئی تھی اور میں بھی گھر چل دیا، لیکن راستے بھر وہ ساری باتیں اور مناظر آنکھوں میں گھومتے رہے۔ ماں صرف ماں ہے، اس کو مرنے سے پہلے نہ مریں۔ ماں ہماری طاقت ہے، اسے کمزور نہ ہونے دیں۔ اگر وہ کمزور ہو گئی تو ہماری روایات اور تہذیب کی ریڑھ کی ہڈی کمزور ہو جائے گی، اور بنا ریڑھ کی ہڈی کا سماج کیسا ہوتا ہے یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔